تو پھر کیسے استثناء یہاں پر دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آئینی ترمیم کے اندر یہ جو استثناء والی بات ہے، اور یہ حکومت کو واپس لینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دیکھ لینا۔ وہ چسکا پارٹی وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ دیکھو جی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کم عمر منڈا پھنسا لیا ہے، جی جی، اصل میں یہ کہنے کا مطلب ہے، میں کھول کے بات کرتا ہوں۔ اصل وہ ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے اپنی بے جا نمود و نمائش کی ہے، جی، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور دوسرا انہوں نے نا جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، جس کو لوگوں نے پکڑا ہے۔ پہلے تو ان کی زبان سے ہی نکلا ہے اچھا میاں صاحب اور بتا رہے ہیں، بیوی اور بتا رہی ہے، اور ان کی زبان سے پہلے تو نکلا کہ 40 کلو سونا ہے۔ لیکن یہ طرز عمل مولانا کا درست نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا، اور پھر اس طرح علماء کی بھی تحقیر ہوتی ہے۔ اب ان پر بھی جملے کسے جا رہے ہیں، جی، کسے جا رہے ہیں، ان پر بھی میمز بن رہی ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں بھی جناب ویڈیوز بن رہی ہیں، ویلاگز ہو رہے ہیں کہ جی مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں، مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں، مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں۔ اب وہ مولوی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام فتویٰ آن لائن۔ ناظرین آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر طرف میڈیا کے اوپر بھی مختلف جو ہے نا لوگ بحثیں کر رہے ہیں۔ ایک عنوان چل رہا ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان اور جو ہے حارث کھوکھر کی شادی کے مابین انہوں نے ایک رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوئے ہیں، نکاح کیا ہے، اس حوالے سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے۔ لوگ اس پہ بہت سارے تنقید بھی کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں، سارا سسٹم اس پہ چل رہے ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ کیا انہوں نے جو نکاح کیا ہے، کیا کوئی ایسا جرم کیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے، یا کچھ اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جو لوگ اس تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ تو میں سب سے پہلے جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے وقت دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کے آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس بحث کو بہت عام کیا گیا ہے اور ہر شخص اپنا ہی ایک ولاگ بنا رہا ہے، کوئی مختلف قسم کی کوئی تحریریں لکھ رہا ہے، کچھ حق میں بھی بول رہے ہیں۔ تو یہ جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، یا لوگوں کو، خواتین کو کچھ ان کے مسائل بتانے کے حوالے سے وہ کافی معروف تھیں۔ تو اب انہوں نے نکاح کیا ہے، تو اس کی جو نمود و نمائش جس طریقے سے ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آئی ہیں، تو لوگوں کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا شریعت نے کہاں تک اس کی اجازت دی ہے، اور ان کا یہ عمل جو ہوا ہے کیا غلط ہے، جس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اس کے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینی ہے۔ جی، جب تک ہم ان دونوں چیزوں سے رہنمائی لیتے رہیں گے ہماری زندگی خوبصورت گزرے گی، جی، اور جب ہم ان دونوں چیزوں سے باہر نکل جائیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم دنیا کے اندر بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ جی، تو جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کے بارے میں، تو محترم عبدالمنان بھائی بات یہ ہے کہ ان کا انہوں نے اپنا سوشل میڈیا پہ ایک امیج بنایا ہوا تھا، ایک تصور بنایا ہوا تھا۔ جی، اب جو انہوں نے ایک تصور اپنا ایک قائم کیا ہوا تھا، جو ایک امیج بنایا ہوا تھا، وہ عورتوں کو خاص طور پر، خواتین کو خاص طور پر، وہ اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے انٹرویوز کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ہدایات دیتی تھی، رہنمائی دیتی تھی، جی، اور بہت ساری اچھی باتیں بھی کرتی تھی۔ جی، لیکن جب انہوں نے یہ شادی کی ہے نا، اس میں کچھ ایسے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو ان کے وہ جو قول تھا نا اس سے تضاد نظر آیا ہے، جی، یعنی قول اور فعل کا تضاد اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس وجہ سے پھر لازمی بات وہ ہدف تنقید بنی ہے۔ جی، دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنی جنگ چل رہی ہے، جتنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بلکہ آپ جو نیشنل میڈیا اس پہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پروگرام، جی، ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو لوگ جناب یہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروگرام وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے۔
صحیح لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے. جی. تو کچھ ایسا ہی معاملہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ بھی ہوا ہے صحیح کہ جب ان کے کال اور فیل میں کچھ تضاد نظر آیا تو جو لوگ ویوز کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں نا، انہوں نے فوراً اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں اور ویوز سمیٹنا شروع کر دیے ہیں تاکہ جو ہے نا ہماری ویڈیوز چلیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں نیگیٹو جو ویڈیوز بنتی ہیں ان پر زیادہ ویوز آتے ہیں. بالکل. جو آپ مثبت باتیں کرتے رہے یا ہم فتویٰ آن لائن پروگرام کرتے ہیں آپ کو پتا کتنے ویوز آئیں گے، لیکن کوئی ایسی نیگیٹو بات آئے گی تو فوراً ویوز آنا شروع ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہمارے ہاں جتنا بھی سلسلہ چلتا ہے نا، کوئی تنقید کر رہا ہو تو وہ اس کا بھی مقصد اصلاح نہیں ہوتا. یعنی تنقید برائے اصلاح ہو تو اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر تنقید برائے ویوز ہو، برائے ڈالرز ہو، بلکہ وہ مجھے یاد آیا وہ اس نے حارث کھوکھر نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ سارا کچھ ڈالرز کمانے کے لیے ہو رہا ہے جو ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ویوز کے چکر میں سارا کچھ ہوتا ہے اور ہم ویوز کے چکر میں اتنا کچھ غلط کر جاتے ہیں، شخصیات پر تنقید، پھر حتیٰ کہ ہم یہاں تک کرتے ہیں کہ ایسے کام جن کی شریعت کے اندر اجازت ہی نہیں ہے ہم وہ کام بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ویوز لینے کے لیے. تو یہ جو ایک رویہ نا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو ایک بات غلط لگی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، جو اصلاح کا نبوی طریقہ کار ہے وہ اصلاح کا طریقہ کار اختیار کریں. باقی بات جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کی شادی کی، شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، شادی تو ایک اچھا عمل ہے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے، کوئی عورت طلاق یافتہ ہے، کوئی عورت خلا یافتہ ہے، کسی بھی صورت میں ہے اس کا نکاح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. جو تم میں ایّم ہے نا، ایّم کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس مرد کو کہتے ہیں جو بغیر بیوی کے رہ رہا ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جو بغیر خاوند کے رہ رہی ہو. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجرد، یعنی الگ رہنے والا، الگ تھلگ، خالی، جس کی شادی نہیں ہے. تو ہر ایّم کا نکاح کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. حتیٰ کہ والصالحین من عبادکم و امائکم، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں نا نیک، ان کے بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر دیکھیں نا غلاموں کی بات کی ہے، لونڈیوں کی بات کی ہے تو ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے، تو ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ فقیر بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر انہوں نے نکاح کیا ہے، اگر انہوں نے شادی کی ہے تو ایک اچھا کام کیا ہے. معاشرے سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، بدکاری کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہی نکاح کا راستہ ہے. تو انہوں نے وہ راستہ اپنایا، بہترین راستہ ہے وہ. اسی طرح جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کی عمر کے حوالے سے یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے نا کہ حارث کھوکھر ان کی جو ہے نا عمر کم ہے اور ڈاکٹر نبیہہ کی عمر زیادہ ہے. تو اس کے اوپر کافی لوگ بحث کر رہے ہیں. تو شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اصل میں نا وہ چسکا پارٹی ہوتی ہے نا، وہ چسکا پارٹی وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ دیکھو جی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کم عمر منڈا پھنسا لیا. اصل میں یہ کہنے کا مطلب ہے، میں کھول کے بات کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کی چونکہ عمر زیادہ ہے تو ان کو اپنی ایج سے کوئی 10 سال بڑے کے ساتھ یا 5 سال بڑے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، اپنی ایج سے کم جو عمر ہے نوجوان اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اسلام کے اندر میاں اور بیوی کی عمر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. خاوند بڑی عمر کا ہو، بیوی چھوٹی عمر کی ہو، یہ بھی مثال اسلام کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے. اور اگر عورت بڑی عمر کی ہے اور خاوند کی عمر تھوڑی ہے تو یہ مثالیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہیں. مثلا آپ کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا. اب یہ معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. وہ آپ سے بڑی تھی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ کے ساتھ کیا اور اپنے سے 15 سال عمر میں زیادہ بڑی خاتون سے کیا ہے. دوسری طرف آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی نکاح ہیں ان میں سے ایک نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں تھی. ان کی عمر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو صحیح احادیث ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی ہے تو ہجرت تک ہی آپ کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال نبوت سے پہلے، اعلان سے پہلے، اور 13 سال بعد کے، تو 53 سال تو کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے. چلیں آپ 53 سال لگا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے
اور وہ ان کی بیوی جو ہے ان کی عمر 9-10 سال لگا لیں. اگر بڑا ہی کوئی جناب تیر مارے مثلا وہ کہے جی 9 عمر ممکن نہیں ہے, آپ 14 سال لگا لیں, 15 سال لگا لیں, 18 سال لگا لیں. 18 سال بھی عمر ہو تو پھر بھی کتنا گیپ بنتا ہے عمر کے اندر. تو اسلام کے اندر میاں بیوی کے لیے عمر کی کوئی قید ہے ہی نہیں ہے, کوئی شرط ہے ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے ان کو, اور نہ ہی تنقید بنتی ہے, کیونکہ تنقید تب ہو سکتی تھی جب وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتی, شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی. تو جب انہوں نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ تنقید, وہ اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی ہے, کوئی ویوز کا چکر ہے بس تنقید دینے کے لیے. اب ہر بندہ ہمارے یہاں نا ایک ذہن بنا دیا گیا, لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی. مثلا شادی کے لیے جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا ماں باپ لڑکے کا, تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی ہمارے لڑکے کی عمر جی 20 سال ہے, ہمیں 18 سال کی لڑکی چاہیے, ایسے کوئی سال 2 سال کم ہو. اچھا ہمارے لڑکے کی عمر 22 سال ہے جی 20 سال ہو 21 سال ہو کم ہو. کیوں بھائی, اس میں کیا حرج کی بات ہے اگر لڑکی بڑی عمر کی ہوگی تو. بلکہ بڑی عمر آج کل جو صورتحال بن گئی ہے, لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی. تو یہ اب دیکھ لینا سال 2 سال 10 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف آپ کو 30-30 سال کی لڑکیاں یا 35-35 سال کی لڑکیاں 20-20 سال 25-25 سال کے لڑکوں کے ساتھ بیاہ نہیں پڑیں گی. تو یہ بنے گا معاملہ. تو اس لیے اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس میں کوئی رجع کی بات نہیں ہے, یہ شریعت میں جائز ہے بالکل. صحیح. ایک معاملہ اور اس کے اندر آیا سامنے, یعنی کہ یہ کچھ مذہبی طبقے کی طرف سے کچھ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ ہماری 1 کروڑ کی جو ہے نا وہ لباس ہے, 1.5 کروڑ کا ہمارے زیورات ہیں, اتنا کچھ وہ سارا کچھ کرنے کی اگر اس کے پاس اہلیت تھی لڑکے کی تو حق میں جو کہ شریعت جس نے لاگو کیا ہے, شریعت نے جو کہا ہے, نکاح کے اندر شریعت کا دیکھا جاتا ہے نا. جی بالکل. تو اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو وہ صرف انہوں نے 1 لاکھ رکھا ہے, کیا وہ اس سے زیادہ نہیں تھا ہو سکتا, یا یہ اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عبدالمنان بھائی جو بات ہے نا حق مہر کی, اس میں تو شریعت میں یہی کہتی ہے کہ جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں مطمئن ہو جائیں, دونوں خاندان فیملیز ہیں جنہوں نے رشتہ کیا آپس میں وہ مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے, لڑکے کی حیثیت زیادہ تو زیادہ رکھ لے, کم ہے تو کم رکھ لے. لیکن اگر اتنی فضول خرچیاں کر رہے ہیں تو وہاں پر پھر یہ ایک اچھی جو ہے نا روایت بھی قائم کر لینی چاہیے تھی کہ حق مہر اپنی جو حیثیت کے مطابق ہے. ہمارے ہاں نا حق مہر دیتے وقت کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی شرعی حق مہر رکھ لو جی. وہ مجھے بھی کئی بار لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر, میں پوچھتا ہوں نہیں آپ مجھے کئی کہتے ہیں نکاح پڑھا دیں, میں نکاح پڑھاتا ہوں جی حق مہر کتنا آپ نے طے کیا ہے, جی شرعی حق مہر. تو میں کہتا ہوں شرعی کیا ہے جی, جتنا شرعی آپ بتائیں. میں کہتا ہوں شرعی یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی کتنی آمدن ہے, اس کی کتنی پسلی ہے, کتنا دے سکتا ہے, جتنا یہ دے سکتا ہے یہ بتائے, لڑکی اس پہ مطمئن ہے راضی ہے تو یہ شرعی ہے. یعنی شریعت نے کوئی ہندسہ تھوڑا مقرر کیا ہے یا کوئی فگر تھوڑا دیا ہے کہ لو جی آپ نے 5 تولے رکھنا ہے 1 تولہ رکھنا ہے, نہیں. شریعت کے اندر کم سے کم حق مہر کی بھی موجود ہے مثالیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگے جی میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خاموش ہو گیا, آنکھیں نیچے کر لی, وہ بیٹھ گئی انتظار کرتی رہی. اس نے سمجھا کہ شاید آپ کو حاجت نہیں ہے, تو وہ جب مایوس ہو کے جانے لگی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی میں اس کے ساتھ اگر آپ نے نکاح نہیں کرنا تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں, میں حاضر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جاؤ پھر اس کے حق مہر کے کچھ لے کے آؤ. تو وہ اب ڈھونڈ رہا کچھ بھی نہیں ہے. ایون آپ نے فرمایا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی لے آؤ. لوہے کی انگوٹھی اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, وہی لے آؤ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں نا حق مہر کی, یہ بھی درست نہیں ہے نا. جتنی اس کی طاقت ہے حیثیت اس کے مطابق ٹھیک ہے. تو ایک اب اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی, کہتے ہیں چادر ہے آدھی اس کو دے دیتا ہوں آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. آپ نے نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی, کوئی آپ سوچ نہیں جی کچھ نہیں ہے. بیٹھ گیا مایوس ہو کے. آپ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن یاد ہے کچھ صورتیں؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اس کو یاد کروا دینا, یہی تمہارا حق مہر ہے اور میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ حق مہر مقرر کیا کیا ہے جی, جب کچھ نہیں تھا تو عصمت کی حفاظت کے لیے حق مہر یہ رکھا ہے کہ آپ صورتیں یاد کروا دیں. اچھا جب یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آخری لاسٹ ڈیمانڈ کیا ہے, سب سے کم حیثیت کی چیز کیا مانگی ہے کہ چلو ایک لوہے کی انگوٹھی لا دو. ٹھیک ہے, تو مطلب لوہے کی انگوٹھی پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں,
قرآن مجید کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک خزانہ بھی دیا ہو حق مہر میں، ایک خزانہ بھی دیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حیثیت زیادہ ہے تو ایک خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، لاکھ کیا 10 لاکھ بھی دے سکتے تھے، 10 لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتے تھے۔ اس میں نا جو بات اصل میں حق مہر کی نہیں ہے، جو میں نے شروع میں کہا نا قول اور فعل کا تضاد، جی وہ یہاں پہ اصل میں ہوا ہے۔ اصل وہ ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے اپنی بے جا نمود و نمائش کی ہے، جی یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور دوسرا انہوں نے نا جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے جس کو لوگوں نے پکڑا ہے۔ پہلے تو ان کی زبان سے یہ نکلا ہے اچھا میاں صاحب اور بتا رہے ہیں، بیوی اور بتا رہی ہے، اور ان کی زبان سے پہلے تو نکلا کہ 40 کلو سونا ہے، پھر وہ انہوں نے سنا ڈبنگ شبنگ کر کے یا کسی طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ 40 تولے کر دیا ہے۔ پھر جو اس کی قیمت بتائی ہے وہ بھی غلط ہے، وہ جو قیمت بتائی ہے 40 تولے کی وہ بھی غلط ہے۔ میاں صاحب اور بتا رہے ہیں، بیگم صاحبہ اور بتا رہی ہیں، یہاں سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بنتی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ساری عمر جو ان کے ویڈیوز چلتی ہیں، جو ان کے یہ ویلاگز چلتے ہیں، یا ان کا جو چلتا ہے یہ جو انٹرویوز دیتی ہیں نا مختلف چینلز پہ بیٹھ کے، یا یہ جو ہوتے ہیں ڈیجیٹل چینلز ان پہ جو دیتی ہیں، تو اب وہاں پر یہ ہمیشہ یہی درس دیتی ہیں سادگی کا، بالکل وہاں پر ہمیشہ انہوں نے سادگی کا درس دیا ہے۔ لیکن جب اپنی شادی کی باری آئی ہے تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک اوچھا پن نہیں ہوتا، وہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے کو بہت بڑا تین مارا ہے کہ 1.5 کروڑ کی میں نے جیولری پہن لی ہے، 1 کروڑ کا میں نے جناب وہ لہنگا یا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک طرف اور حارث صاحب بھی یہ اسی طرح کہہ رہے تھے نا، وہ بھی کہہ رہے تھے میرے کوئی دوست اتنے کام نہیں آیا، اس نے 20 تولے اس نے گفٹ کیا ہے۔ ہاں وہ بھی ایسے کہہ رہے تھے، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی ہم نے جو ہے نا، اب دیکھیں نا ایک طرف تو آپ سادگی کا درس دیں تو دوسری طرف آپ عملی مثال کیا پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہے قول اور فعل کا تضاد، اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، ہم جو اسی طرح یہ موٹیویشنل سپیکر دیکھ لیں آپ، جو لیکچرز بڑے بڑے دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑی جناب اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے فعل دیکھیں گے تو آپ کو قول اور فعل میں تضاد نظر آئے گا۔ یہی وجہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر اثر نہیں ہوتا کسی بات کا۔ اچھا اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دوسرا دیکھیں انہوں نے بچیوں کو جو غریب ہے ان کو کیا پیغام دیا ہے، وہ تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ بالکل ایک طرف آپ بچیوں کے لیے رول ماڈل بن رہی ہیں، اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کر رہی ہیں اور ان کو درس دے رہی ہیں، لیکچر دے رہی ہیں۔ دوسری طرف جب آپ اپنا عملی طور پر نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں، تو اس کے اندر آپ ماڈل کیا پیش کر رہی ہیں؟ اب جس بچی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا بچیوں کا ذہن کیا بن گیا کہ ہم نے ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ کروڑ کا ہمارے پاس سوٹ ہو، 1.5 کروڑ کی ہمارے پاس جیولری ہو، اب جس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ تو شادی نہیں کرے گا، اور جس لڑکی کو اتنا نہیں ملے گا پھر وہ تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کو کہ آپ نے جو ہمیشہ لیکچرز دیے ہیں نا، یہاں پر آپ کو عملی طور پر ان لیکچرز پر سادگی کے ساتھ عمل کر کے دکھانا چاہیے تھا، آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے تھا۔ یہ جو بچیاں آج کل بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں بن بیاہی بچیاں، ان بچیوں کے لیے اپنے رول ماڈل بننا تھا کہ ہم نے شادی کرنی ہے جیسے بھی ہوتی کر لو، کوئی غریب آدمی بھی اچھا مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کر لو، پیسے کے نہ دیکھو، نہ پیسے کی نمائش کرو۔ لیکن یہ یہاں پر آ کے انہوں نے نا بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس کے اندر ایک سوال مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے نکاح پڑھایا ہے درمیان میں بیٹھ کے اور جس طریقے سے ساتھ مل کے، کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اس حوالے سے؟ محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم کو چھونا، اس کے ساتھ لگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑے نا، تو یہ انگارہ پکڑنا اس کے لیے آسان ہو کسی غیر محرم کا ہاتھ چھونے سے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں جی، ایک طرف ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں مولانا تشریف فرمائے، اور مولانا کی جو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر، جو ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس انداز سے بات کر رہے ہیں، ہم مولانا کی نیت پہ بات نہیں کرتے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، نیت ان کی بالکل صاف ہے،
بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، ہاں جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نیک ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے اندھیرے کے اندر گلی میں، وہ اعتکاف میں سارا مسئلہ ہوا جی تھا. جی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے تو قریب سے ایک صحابی گزرے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، عورت کو تو نہیں پہچان سکتے تھے کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. تو انہوں نے جب دیکھا ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نا جلدی جلدی وہ کھسکنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بھائی، میں اور یہ میری بیوی ہے، تو ہم باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میں آپ کے بارے میں شک کروں گا، آپ کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، مجرد دم، خون کی طرح. تو وہ کوئی بھی بات، اب اللہ کے رسول دیکھیں اپنے آپ کو کتنا محفوظ کر رہے ہیں، اپنی عزت کو، اپنے بارے میں ذرا شک و شبہ نہیں پھیلنی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے. اب مردوں سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی ہے. اب عورتیں کہتی ہیں اپنے ہاتھ نکالے، ہم نے بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ہم عورتوں سے اس طرح بیعت نہیں لیتے، بس میں پڑھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تم نے میرے ساتھ ساتھ بات کرنی ہے. پھر وہ جو ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ چیزیں جو ہیں ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کپڑا جو ہے نا وہ ان کی طرف کر دیا کہ کپڑے کو اس طرف سے تم پکڑ لو، اس طرف سے میں پکڑ لیتا ہوں، تو اس طرح بیعت کر لو. بعض روایات میں کپڑے کا بھی کچھ ذکر نہیں ہے، ویسے ہی سادہ الفاظ آپ نے بیعت لی ہے، یعنی ہاتھ ٹچ نہیں کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور پھر باپ ہیں، امت کے روحانی باپ ہیں. روحانی باپ ہونے کے باوجود، تقوی کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائد ہونے کے باوجود اور نبی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے. تو مولانا متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمیں ان کے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ طرز عمل مولانا کا درست نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا، اور پھر اس طرح علماء کی بھی تحقیر ہوتی ہے. اب ان پر بھی جملے کسے جا رہے ہیں، ان پر بھی میمز بن رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی جناب ویڈیوز بن رہی ہیں، ویلاگز ہو رہے ہیں کہ جی مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں، مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں، مولانا ایسے کیوں کرتے ہیں. اب وہ مولوی بھی کس میں، یعنی صرف مولانا نہیں، پورے کمیونٹی مولویوں کی، مولانا کی، وہ ساری اس کے ہدف تنقید بن گئی ہے ان کے اس کے عمل کی وجہ سے. تو اپنے آپ کو سمیٹ کے الگ، دیکھیں نا، دو الگ الگ کرسیوں پہ بیٹھے جا سکتا ہے. امام، یہ باقی بھی تو لوگ بیٹھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو سیدھا سا طریقہ ہے، ہم تو دلہا سے ایجاب و قبول کرواتے ہیں. تو ہمارے یہ جو بھائی ہیں احناف، وہ دلہن سے بھی ایجاب و قبول کرواتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی امام عالم جو ہے وہ جائے ایجاب و قبول کروانے کے لیے نکاح خواہ تو وہ اس طرح ساتھ بیٹھے، وہ الگ کرسی پہ بیٹھتا ہے یا الگ بات کرتا ہے یا کھڑے ہو کے اس کو کہہ دیتا ہے. تو یہ اس طرح کا ہی طرز عمل رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نا اپنی عزت بھی محفوظ رہ سکے، لوگوں کی زبانوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور یہ ملکی صورتحال کے اوپر جو ابھی شریعت میں بل کی ترمیم ہوئی ہے، کچھ اس میں کچھ عہدیداروں کو جو ہے نا استثناء دیا گیا ہے، تو کیا یہ کچھ معاملات میں استثناء جو دیا گیا ہے، یہ شریعت کی روشنی میں ایسا پہلے بھی کوئی واقعات ملتے ہیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو یا شریعت اس کو جائز سمجھتی ہے؟ عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، جی، حکومت کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی، کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا. تو بہرحال انہوں نے اپنی ایک کوشش کی اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جو شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. اور ان میں سے ایک چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ کسی بھی عہدیدار کو جو ہے تا حیات کسی بھی چیز سے مستثنا قرار دے دینا، استثناء دے دینا کہ ان پہ مقدمہ نہیں دائر ہو سکتا، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، یہ بالکل درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اور جن کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، آپ کے خاندان سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ بھی کوئی مقدس ہستی ہے کہ ہم ان کو استثناء دے دیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آتا ہے، فاطمہ نامی ایک عورت چوری کر لیتی ہے
اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور سفارشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اسامہ کو بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کے منہ بولے پوتے ہیں۔ اسامہ بن زید کے ساتھ آپ ایسی محبت کرتے تھے جیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے، تو اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی سفارش کر دیتے ہیں، بچے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ان کو بھی استثناء، اہل بیت کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ہم کون ہو سکتا ہے کوئی کہے جی فلاں کو استثناء دے دیں، فلاں کو استثناء دے دیں، اور پھر اوپر سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو جرم کرتا ہے نا پھر اس پہ دلیلیں دیتے ہیں نا جی، تو عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اب عذر کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ جی ہم نے کہا جی اگر صدر صاحب کوئی سیاسی عہدہ نہیں لیں گے، خاموشی سے زندگی گزاریں گے تو پھر استثناء حاصل ہوگا، اگر وہ سیاست کرتے ہیں، الیکشن لڑ کے وزیر اعظم سلیکٹ ہو جاتے ہیں یا MNA بن جاتے ہیں یا کچھ سیاسی عہدہ لے لیتے ہیں تو پھر یہ استثناء ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر وہ نہیں الیکشن لڑتے، اگر کوئی اور سیاسی عہدہ نہیں قبول کرتے تو کیا پھر یہ جائز ہوگا شریعت کے اندر؟ پھر بھی حرام ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے کسی کو اس طرح کا استثناء دینا۔ شریعت تو احتساب کا حکم دیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر انسان کہ جس کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے قمیض اور شلوار پہنی ہوئی ہے، لباس پہنا ہوا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کپڑے آئے تھے ہمیں بھی تقسیم ہوئے تھے، چادریں تقسیم ہوئی تھیں، تو ہم جو ہے نا ایک چادر ہمیں ملی تو ہم تو اس سے اپنا لباس مکمل نہیں بنا سکے، آپ تو ہم سے زیادہ جوان ہے، قد اونچا ہے آپ کا، تو آپ کا کیسے ایک چادر کے ساتھ لباس بن گیا؟ اب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر انسان اور پھر جری اور بہادر انسان اور ایسا طاقتور انسان کہ جس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ اب دیکھ رہے ہیں اور احتساب ہو رہا ہے۔ ایک عام مسلمان پوچھ رہا ہے جی آپ نے یہ سوٹ کیسے بنایا ایک چادر کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں جی اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک چادر ابا جی کے حصے میں آئی تھی، ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابا جی نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، ابا جی نے خطبہ دینا ہوتا ہے، وفود سے ملنا ہوتا ہے، میں نے اپنی چادر بھی ان کو ہدیہ کر دی تاکہ ان کا سوٹ بن جائے۔ تو یہ اس طرح ان کا سوٹ بنا ہے۔ وہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تم کون ہو تو پوچھنے والے، مجھے تو استثناء حاصل ہے۔ جب خلفائے راشدین کو استثناء حاصل نہیں ہے تو پھر کیسے استثناء یہاں پر دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آئینی ترمیم کے اندر یہ جو استثناء والی بات ہے، اور یہ حکومت کو واپس لینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دیکھ لینا، یہ آپ کو یہ دیکھیں گے آپ، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا، بہت سارے غلط راستے کھلیں گے۔ دیکھیں نا جب ایک عہدے دار کو آپ استثناء دیتے ہیں تو دوسرے کا دل نہیں کرے گا، کرے گا، بالکل کرے گا، تیسرے کا نہیں کرے گا۔ یہ 27ویں ترمیم ابھی جلد ہی 28ویں ترمیم بھی آئے گی ابھی، پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے جو ایسے کام کرنے کی بجائے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک یہاں پر عدالت ہے جہاں سے آپ استثناء لے لیں گے طاقت کے بل بوتے پر، لیکن وہ اللہ کی عدالت، وہاں پر تو کسی کو استثناء نہیں ملے گا۔ تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس جواب دہی کے لیے زندگی کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہی کی ہے۔ بہت سارے صحابہ غلطی ہو جاتی، غلطی کر کے آتے، اپنے آپ کو پیش کرتے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ تو اب یہ تربیت ہے اسلام کی کہ غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ کریں، اگر آپ کو زیادہ اس غلطی کا معاملہ ہے، نہیں آپ کو چین آ رہا، تو اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو خود کہ جی مجھے سزا دے لیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ تو اس لیے ایسی ترمیمیں درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، آخر میں ایک سوال ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں جی میرے ذہن میں ہر ٹائم قبرستان، قبر اور جیسے مردے کو دفن کرتے ہیں، سب ہر ٹائم میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے، ٹانگوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، میں نے کہیں سے دم کروایا، ارام نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا جنات کا مسئلہ ہے؟ ہر ٹائم روتی رہتی ہوں، کیا یہ جادو جنات کے اثرات ہیں؟ محترم عبدالمنان بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، کوئی بھی بیماری تھوڑی سی زیادہ دیر چلے، ٹیسٹوں میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں جی اس پہ جادو ہوا، جی اس کو جنات کا مسئلہ ہے، رشتہ نہ ہو رہا ہوتا جی اس کو بندش ہے، جی کام تو سب کے نہیں چل رہے ہیں، سب وہ کاروبار تو تباہ کر دیے ہیں۔
تو اب وہ جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری تو بندش ہے کاروبار کی، جادو ہو گیا جی. تو یہ سب ڈھونگ ہیں، فضول باتیں ہیں اور توہم پرستی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط رکھنا چاہیے. ہاں کچھ لوگوں پر ہو بھی جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے حاسد ہوتے ہیں جو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آپ میں ان سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ آپ خود نہیں، مریض نہیں، جو کسی دوسرے سے، اپنے اگر شادی شدہ تو میاں سے، والد صاحب زندہ ان سے، والدہ، جو بھی نیک گھر میں بندہ موجود ہے اس سے پانی لے کر 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار ہی سورۃ الاخلاص، 7 بار ہی سورۃ فلق، 7 بار ہی سورۃ الناس، 7 بار ہی سورۃ الکافرون، ٹھیک ہے. یہ چاروں صورتیں 7 بار. پھر سورۃ طارق جو ہے یہ 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 7 بار جو ہے نا آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ترتیب لگانا چاہیں تو ایسے بھی ترتیب لگا سکتے ہیں کہ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر 7 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر 7 بار سورۃ الطارق پڑھ لیں، پھر 7 بار آخری جو تینوں صورتیں ہیں، یعنی چاروں صورتیں، چاروں کل جائیں، وہ ایک بار پڑھیں، چاروں اس کو ایک گنیں. اس طرح چاروں پڑھتے جائیں تو ایک ایک کر کے 7 بار مکمل کر لیں. پھر اس پانی کو دم کریں، ٹھیک ہے. پانی دم کر کے پھر وہ جو مریض ہے، جو جنہوں نے بہن نے پوچھا ہے، ان کو پلائیں، اور 7 سادہ پانی بھی بعد میں لے آئیں. 1 گھونٹ 2 گھونٹ اس پانی میں سے پلائیں، اور 1-2 گھونٹ سادہ پانی سے ملائیں. اگر تو وہ بالکل سادہ پانی اور وہ دونوں پانی ایک جیسے ہی ہیں تو پھر تو کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ جو دم والا پانی کڑوا لگتا ہے اور سادہ پانی ٹھیک لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان پہ کوئی جادو شادو ہوا ہے. پھر اس کا علاج کریں. یعنی ذائقے مختلف ہیں تو پھر ذائقے مختلف ہیں تو مختلف ہوتے ہیں. مطلب کسی کو کڑوا لگتا ہے، کسی کو پھیکا لگتا ہے، کسی کو میٹھا لگنا لگ جاتا ہے، اور کسی کو بکبکا لگتا ہے، کسی کو بدبو آتی ہے. تو ہر چیز کا الگ ہے. تو جادو کے لیے کہ اگر وہ کڑوا لگتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو ان پر، تو پھر اس کا علاج کریں. علاج یہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ خود کریں. ایک سب سے پہلے نمبر پر ہر نماز، جو 5 نمازیں اور ان کے بعد کے مکمل اذکار پڑھنے. یہ مکمل اذکار کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے اذکار پڑھنا، یہ آدھے نہیں، ہم آدھے ادھورے پڑھتے ہیں بس، اوپر سے چاہے دیکھ لیں. مکمل اذکار، 5 نمازیں اور ان کے بعد کے مکمل اذکار، صبح و شام کے مکمل اذکار، رات کو سونے کے اور صبح جاگنے کے مکمل اذکار. یہ 4 قسم کے اذکار ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی 41 دن مکمل تلاوت خود کرنی ہے. سننی الگ ہے، وہ سنتے رہیں سارا دن چاہے گھر میں لگے، لیکن جو یہ میں بتا رہا ہوں علاج، اس میں 41 دن خود سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا مرضی سخت جادو ہوگا نا وہ سب ٹوٹ جائے گا. یہ میں نے 12 مرتبہ تجربہ کیا ہے، سینکڑوں مریضوں پر تجربہ کیا ہے. تو مریض پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی آپ دم کر دیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ایسا کوئی دم نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے، آپ خود کریں. جب تک آپ دوسروں پہ رہیں گے تو دوسرے پھر پیسے بھی بٹوریں گے اور آپ کا جو ہے نا سارا معاملہ خراب ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بیماری ہے، پانی کڑوا نہیں لگتا، کوئی بیماری ہوگی لازمی بات ہے، اس کا پھر مکمل علاج کروائیں. اور زیادہ تر کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، کبھی نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. ذہن میں جو قبرستان، قبر مردہ دفنانا، ہاں جی، وہ یہ جادو کی ہو سکتی، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب یہ جادو وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا تو پھر عموماً ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، یہ جادوگروں کے ہاں، کہ قبروں، جو پرانی قبریں ہیں نا ان قبروں میں جادو کو دفن کیا جاتا ہے. جس چیز پر جادو کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل. اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ جادو ہوا ہو، جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے. تو یہ چیک کر لیں ایک بار، جیسے میں نے چیک کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور اگر ہو تو پھر جس طرح میں نے علاج بتایا اس طرح علاج شروع کریں. اور اگر جادو نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں، اور کوئی طاقتور چیزیں کھائیں، اپنی غذا بہتر کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے خوراک بہتر کریں. خوراک بھی بہتر نہ ہو تو پھر یہ ساری بیماریاں بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں نا. تو خوراک بہتر کریں، انشاءاللہ واک وغیرہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے آیت الکرسی بتایا، اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہے؟ ہاں جی، آیت الکرسی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اچھا ٹھیک، چلیں بہت شکریہ ناظرین. آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.